السلام علیکم پیارے دوستو، کوئی تو ذات ایسی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسم کا بدلنا، یہ چاند سورج تارے ستارے آسمان، ان سب کا نظام آخر کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھایا اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس نے ساتوں آسمان کو بنا کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اس نظام شمس کو چلا رہا ہے، جس میں ایک ایک کہکشاں جو اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی ہے، یہ اللہ کے قدرت کے معجزات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اللہ کے قدرت کے معجزات اور شان کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہم آپ کو اللہ کی ایسی قدرت اور کرشمات بھی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر کے آپ کی زبان سے سبحان اللہ بے اختیار نکلے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سننا ایک بہت ثواب کا کام ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ثواب کماتے رہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھیے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ پیارے دوستو، یاد رہے اللہ تعالیٰ کی ایسی اونچی شان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں اور اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو بھی اللہ کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں نشانیوں کو غور اور فکر کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ انسان اللہ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر اللہ پاک سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے: بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں، جہازوں اور ان کشتیوں میں، سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، یہ بارش کا پانی جسے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہواؤں کے رخ بدلنے میں اس بادل اور آسمان کے درمیان جو حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن انسان آج وہ اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے میں اپنی عقل صرف نہیں کرتا، انسان اللہ کو تلاش ہی نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی تخلیق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہوں؟ اس کائنات میں پھیلے تمام رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہیں، اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہ زمین کا پھیلاؤ اور آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کی بے انتہا ذکر کر کے اس میں غور اور فکر کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا یہ الٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کو کس طرح سے اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیا گیا ہے اور زمین کو کس طرح سے بچھایا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔
زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا، اور اسی نے ترازو رکھے کہ تم ترازو تولنے میں تواضع نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں، اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں اور کرشموں کو بیان فرمایا ہے، انسان کو یہ دعوت دی ہے ان کرشموں میں غور اور فکر کرے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو کیا یہ کام ہو جاتا؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے، جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نصب کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کسی پہاڑ میں صرف پتھر ہی پتھر ہیں، کسی میں مٹی ہی مٹی، اور کوئی تو ایسے ہیں جس میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہیں۔ یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے آگ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو آگ بنا دے۔ پھر اگر انسان پانی کے نظام کو سوچے تو پہاڑوں پر برف کا بننا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر میں بھاپ کا بن کر اڑنا، آسمانوں میں بادل کا بننا، پھر بارش کی صورت میں برسنا، پھر یہی پانی ندی سے جا کر سمندر میں ملنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے؟ پیارے دوستو، آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر آپ اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس میں سے اللہ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے جو اللہ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ کو ان کرشمے کو دیکھ کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ انسان اللہ کی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے لگے تب اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے، یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ادنا سی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے گمان سے پرے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے ادنا جنتی کو وہ جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت اس دنیا کی نسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی تو اعلیٰ درجے والوں کا کیا عالم ہوگا۔ پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا۔ جنت کو بنانے والی، جنت کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر بڑی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی کوئی سوالات نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تمام ذہنوں کو چلانے والی ذات اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ میں بے اختیار سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔